السلام علیکم طلال بھائی، مجھے ایک بات بتائیں. ہم نے اس سے پہلے پاکستان ڈے، انڈیپینڈنس ڈے، یہ سب دن سنے تھے. 10 اکتوبر از سیلیبریٹڈ اور ریکگنائزڈ آئی شوڈ سے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے. جی تو کیا ہے یہ، کیا ہوتا ہے اس میں؟ اور میں نے سنا ہے کہ مختلف تھیمز کے ساتھ ہر سال آتا ہے. ویری رائٹ. اس سال جو ہے وہ جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھیم کے ساتھ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے یہ 1992 سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا شروع کیا. اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کوئی خاص توجہ یا خیال نہیں ہوتی تھی، تو ان کو لگا کہ دنیا کے اندر جو ذہنی مسئلے ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جیسے کہ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، بائیپولر ڈس آرڈر ہے، اسکیزوفینیا ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے. تو یہ جو ڈس آرڈرز جو ہے وہ ہم اب ہر دوسرے دن سنتے ہیں کہ اچھا اس کو یہ مسئلہ ہو گیا، اور اب سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر 4 میں سے ایک بندے کو کوئی نہ کوئی سائیکلوجیکل مسئلہ ضرور ہے، جس کا مطلب ہے کہ 25% کی ریشو ہے. سو ان اویئرنیسز کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پہچاننے کا موقع ملے کہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی ایک میٹر آف کنسرن ہے، انہیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. اور جو اس سال کا جو تھیم ہے وہ بہت ہی اہم تھیم ہے. اس سال کا جو تھیم ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں، اور دنیا کے اندر چاہے ارتھ کوئک آتا ہے، چاہے کہیں سیلاب آتا ہے، چاہے کہیں والکینو پھٹتا ہے، چاہے کہیں جنگ ہوتی ہے، تو جنگ تو ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ملبہ اس کا اٹھ جاتا ہے اور چیزیں کلین ہو جاتی ہیں اور سب نارمل زندگی کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک اور ڈیزاسٹر ہٹ کرتا ہے، اور وہ کرتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر. جی ہاں، جیسے فرض کریں کہ اگر کہیں پہ سیلاب آتا ہے یا ارتھ کوئک آتا ہے، تو اس سے جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے ہم اس کو تو مینج کر لیتے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ اس ڈیزاسٹر کا حصہ بنتے ہیں، چاہے وہ وہاں پر رہنے والے افیکٹیز ہوں یا پھر یہ وہ لوگ ہوں جو کہ وہاں پر آ کے سروسز دیتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ ریسکیو والے ہیں، چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہیں، تو ان کی اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت برے طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس مینٹل ہیلتھ کو کیسے بہتر بنایا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ اس سال کی یہ تھیم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو جتنے بھی لوگ اس ڈیزاسٹر کے اندر ہوتے ہیں اس کے جو 22% لوگ ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی ریشو ہے، یہ 22% لوگ جو ہیں یہ کلینکلی پھر ڈائگنوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ بیماریوں کی، جس میں ڈپریشن ہے، جس میں انگزائٹی ہے، جس میں بائیپولر ہے، جس میں اسکیزوفینیا ہے، جس میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے. اور ان میں سے جو ہے وہ پھر بہت تھوڑے سے لوگوں کو جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ تک رسائی ہوتی ہے. اگر آپ 2022 کا پاکستان کا سیلاب لے لیں تو اس میں جو لوگ افیکٹیز تھے، ان کا جو ٹوٹل جو افیکٹیز تھے ان میں سے صرف اتنا بجٹ ان کو ملا مینٹل ہیلتھ کے لیے کہ جو 1% لوگ ہیں ان کا علاج ہو سکے. اس وقت مینٹل ہیلتھ کا یہ ریشو ہے کہ ہر 1.5 لاکھ مینٹل ہیلتھ افیکٹیز کے لیے، ایسے لوگ جن کو کی ذہنی کوئی بیماری ہے، ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے صرف 13 لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی فاسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے، اور لوگوں کو یہ احساس دلانا، یہ بتانا کہ اگر آپ کسی ایسے ٹراما کے اندر رہے ہیں، آپ نے کوئی ایسی ٹریجڈی فیس کی ہے اپنی لائف میں، تو پھر آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تاکہ ایون اگر آپ اس کے کوئی ریسکیو ورکر بھی تھے، آپ کوئی ڈاکٹر تھے، آپ کوئی فزیشین تھے، آپ کوئی سرجن تھے، تو آپ کو بھی جو ہے وہ اپنے اوپر، اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اپنی زندگی کو نارمل اور مزیدار طریقے سے جی سکیں. اچھا طلال بھائی، دس واز اے ویری ویلڈ پوائنٹ. آئی کوڈ ریکال ایونٹس اس کے اندر، خاص طور پہ آپ کے جو ہم تھوڑے سے یہ جو کیٹاسٹرافک ایونٹس ہیں ان کو اسپلٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ وارز. آپ کے جو وار سروائیورز ہوتے ہیں، دے سم ہاؤ سروائیو دا وار، لیکن اس کے بعد دے ڈونٹ گیٹ ٹو لیو اے نارمل لائف. ان کو وہ ہیلوسینیشنز آنا، وہ ہارر ڈریمنگ ہونا، یہ سب کچھ ان کے ساتھ بہت کامنلی چلتا رہتا ہے. تو ہاؤ وڈ یو ایڈریس دیٹ؟ دیکھیں، نیچرلی جب آپ اپنے سامنے جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ 3 لوگ جو ہے وہ چل رہے ہیں، اچانک کہیں بام بلاسٹ ہوتا ہے، آپ کسی طریقے سے بچ گئے، اپنی بے شک آپ کی ٹانگ کٹ گئی یا آپ کی
کوئی بازو کٹ گیا، کچھ بھی ہوا، لیکن آپ زندہ بچ گئے، لیکن اپنے ساتھیوں کو جن کو کہ آپ نے خون میں لت پت تڑپ کے مرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ جو آپ کے ذہن کے اوپر جو اس کا امپیکٹ ہے اس ٹراما کا، وہ امپرنٹ کر جاتا ہے۔ اور یہ جو ٹراما ہے، اس سے اگر آپ فوری طور پر نہیں نکلیں گے یا اس کے لیے کوئی میجر نہیں لیں گے، تو پھر جو ہے یہ ٹراما آپ کا پرماننٹ ہو جاتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ اپنی، جیسے کہ کوئی اوضاع جو ہے وہ کھو دیتے ہیں کسی جنگ کے اندر، تو وہ پھر دوبارہ نارمل زندگیاں جینے کے لیے ان کو اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عموماً ایئر کرافٹ ہوتے ہیں، آپ کو خبر آتی ہے کہ فلانا جہاز جو ہے وہ رات کو کہیں اڑتے ہوئے کریش کر گیا اور پائلٹ جو ہے وہ شہید ہو گیا اس کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے ایئر فورس کیا کرتی ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد جتنے بھی پائلٹس ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ، اگر دن میں کریش ہوا ہے تو اگلے دن سب کو دن کے ٹائم پہ فلائی ضرور کرنا ہوگا، اور اگر رات کو کریش ہوا ہے تو پھر رات کے ٹائم جو ہے وہ ضرور ان کو فلائی کرنا ہوگا، تاکہ ان کا جو برین ہے اس ٹراما کو لرن نہ کر لے، کیونکہ وہ ان سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ ان سب کے ساتھ گرو کیا ہوتا ہے، کسی کا سینئر ہوتا ہے، کسی کا جونیئر ہوتا ہے، کسی کا کولیگ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے پائلٹس کے اندر جو ہے یہ خوف نہ بیٹھ جائے کہ کہیں ہم کریش نہ کر جائیں، تو وہ اس لیے سب کو فلائی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو ایکسپوئر تھیراپی ان کے ساتھ کی جاتی ہے، ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے ایسی انوائرمنٹ کے ساتھ، تاکہ ان کا جو برین ہے وہ فیئر زون کے اندر نہ چلا جائے بلکہ کریج زون کے اندر ہی رہے، جو کہ اپنے وار کے ہیروز کے لیے اور واریئرز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا طلال بھائی، یعنی کہ اس دفعہ جو مینٹل ہیلتھ ڈے کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اٹ از پرائمرلی بیسڈ آن دیز کیٹاسٹرافک ایونٹس۔ جی اچھا، ایک تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے ناٹ اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ وارز، لیکن وارز میں بھی، اور جو نیچرل ڈیزاسٹرز کے جو ریسیونگ اینڈ پہ جو لوگ ہوتے ہیں، یا جنگ کے دوران کہیں پر بمباری ہو رہی ہے، جیسے آج کل کے دنوں میں بی دیٹ دنیا میں جہاں جہاں پر جنگ چل رہی ہے، تو وہاں پر جو لوگ اس کو ریسیو کر رہے ہیں ان جنگوں کو، ان لوگوں کی دماغی حالت پہ کیا اثر پڑا ہوتا ہے، اور جو نیچرل ڈیزاسٹرز میں ابھی ریسنٹ فلڈنگ ہو گئی، یا ابھی پچھلا جو ارتھ کوئک تھا، اس کے بعد ان لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو امپیکٹس پڑے ہوتے ہیں، ہاؤ وڈ یو ایڈریس ایٹ؟ دیکھیں نیچرلی اگر آپ کا جو ہے وہ گھر بار تھا، آپ کا کاروبار تھا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی قلت ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ سڑکیں ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں، وہ جو ہے کسی ایک ایسی سچویشن کے اندر پھنس جاتے ہیں جس کے اندر کہ ان کا جو برین ہے وہ فوری طور پر اس سچویشن کے ساتھ ڈرنا سیکھ لیتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو یعنی کہ اکتوبر 8 کا جو زلزلہ آیا تھا 2005 کے اندر آزاد کشمیر میں، وہ لوگ جو کہ اس ٹراما کے اندر تھے، ان میں سے بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے، یعنی کہ 35% جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی اس ٹراما کو ریلیو کرتے ہیں۔ اگر بیڈ پہ سوئے میں ان کے کوئی بیڈ کو ہلا دینا تو وہ جو چونک کے اٹھتے ہیں کہ جیسے کہ زلزلہ ہے، اور وہ میک شور کرتے ہیں کہ کوئی چیز تو نہیں ہل رہی، ان کا دل کرتا ہے کہ وہ باہر کی طرف دوڑ لگا دیں، کیونکہ وہ ٹراما جو ہے وہ اس کو ری لیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ کہیں بارشیں بھی زیادہ ہو جائیں گی، ان کو لگے گا کہ کہیں پھر سے وہ سیلاب نہ آ جائے۔ اگر وہ کہیں پہاڑی علاقے کے اندر جا رہے ہوں گے، کسی گھر کے اندر بھی جا رہے ہوں گے، واش روم کے اندر جائیں گے تو وہ دروازہ لاک نہیں کریں گے، ان کے لیے نہانا جو ہے وہ عذاب ہو جائے گا، تو کیونکہ ان کے دل کے اندر ایک کنٹینیوس فیئر جو ہے یہ جنم لے لیتا ہے، اور پھر جب تک اس فیئر کو جو ہے وہ ڈیل نہ کیا جائے، اس کو ہیل نہ کیا جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی انسان جو ہے وہ لفٹ کے اندر سفر کر رہا ہے اور وہ 18ویں منزل پہ جا رہا ہے اور 7ویں منزل کے اوپر جا کے لفٹ سٹک ہو جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا جو برین ہے یہ اس ایکسپیرینس سے ڈرنا سیکھ لے گا، اب جو ہے وہ ان کے لیے لفٹ میں بیٹھنا جسے کہتے ہیں نا کلاسٹروفوبیا ان کو ہو جائے گا، اور وہ جو ہے اس طریقے سے ان کا جو ہے وہ برین ان کو افیکٹ کرے گا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ لفٹ میں بیٹھنے سے گریز کریں گے۔ کچھ لوگوں کو جہازوں میں ٹریول کرنے کا فیئر ہوتا ہے کہ کہیں یہ کریش نہ کر جائے، وہ ایئر ٹریول نہیں کر پاتے، وہ اپنے کاروبار تباہ کر لیتے ہیں لیکن ایئر ٹریول نہیں کرتے۔ میں ایک ایسے صاحب کو بھی جانتا ہوں جو کہ کراچی کے اندر ایک 27ویں منزل پر رہتے ہیں، اور ان کو جو ہے یہ ٹراما انہوں نے ایکسپیرینس کیا تھا، اور وہ اب اس کے بعد 27 منزلیں جو ہیں وہ سیڑھیاں پیدل چل کے جاتے ہیں، اور وہ ہر روز جو ہے وہ وہاں سے چڑھتے اترتے ہیں۔ اب تو انہوں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ گھر سے کہیں جاتے ہی نہیں ہیں، آن لائن آپریٹ کرتے ہیں۔ تو جو ہمارا دماغ ہے وہ
ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے وہ انگزائٹیز لرن کر لیتا ہے. اب خالی جو انگزائٹیز ہی ہیں اس کے اندر ہی آپ دیکھیں تو فوبیاز ڈیولپ ہو جائیں گے. اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی جو جنرلائز انگزائٹی ہے جس میں ایک ہر وقت کا ایک کھٹکا، ہر وقت کا ایک ڈر، ہر وقت کا ایک خوف. اب دماغ جو ہے جب کسی ایک ایکسپیرینس سے خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے انٹرلنکڈ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس سے زیادہ جو تجربات ہیں ان سے بھی ڈرنا اور خوف زدہ ہونا سیکھ لیتا ہے، اور پھر ایونچولی جو ہے وہ ایک بڑے ڈیزاسٹر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارا برین ہمیں خود ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ صحیح نہیں ہونے والا، اور جرنلائز انگزائٹی ہمیں ڈیولپ ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ان نون سا کھٹکا جو ہے وہ ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ obsessive compulsive disorder جسے کہ ہم او سی ڈی کہتے ہیں، یا عام فہم کے اندر ہم اس کو ہاتھ دھونے کی بیماری کہتے ہیں کہ لوگ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، ان کو کنٹامنیشن کے ساتھ ایشو ہو جاتے ہیں، ان کے اندر پرفیکشنزم جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر جو اس طریقے سے جو ٹرامیٹک جو لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں ان کے لیے اپنی زندگی کو پھر نارمل فنکشننگ جو ہے زندگی کی نارمل طریقے سے زندگی کو گزارنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. اچھا طلال بھائی، وٹ آر دا ایمز؟ یہ تو ہو گئی تھیم اس مینٹل ہیلتھ ڈے کی. جی وٹ آر دا ایمز کہ اس کو ریکگنائز کرنے کے بعد کس طریقے سے ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا، اور کیا ایسی حکمت عملی اپنائی جائے گی کہ جس سے ان تمام ذہنی امراض سے جڑے ہوئے لوگوں کی مدد کی جا سکے؟ ایک تو میں جو ہے وہ نیشنل لیول کے اوپر بات کرنا چاہوں گا اور ایک انڈیویجول لیول کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. جس طریقے سے ہمارے لیے فوڈ، شیلٹر اور جو بیسک ہماری نیڈز ہیں وہ ہماری حکومت یا حکومتیں جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کے اوپر یہ ایک بجٹ مختص کرتی ہیں کہ لوگوں کو میک شور کیا جائے کہ ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ان تک پہنچیں. اسی طریقے سے حکومتوں کو جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو ایک ایز اے پروجیکٹ کے طور پر لینا چاہیے، کیونکہ آپ یہ اندازہ کریں کہ جس نیشن کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو اس نیشن نے کیا کرنا ہے. جو لوگ انگزائٹی کے جس میں ایک بڑا پرسنٹیج ہے، فرض کریں اگر آپ کی 20 کروڑ کی پاپولیشن ہے اور 5 کروڑ لوگ جو ہے وہ سائیکلوجیکلی انفٹ ہیں جن کو ہیلپ چاہیے، تو کتنے ایسے سینٹرز ہیں جو کہ آپ کے اس قسم کے ٹراماز کو، اس قسم کے مسئلوں کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں. انڈیویجلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان میں سے کسی ایسے ایکسپیرینس سے گزرے ہیں، چاہے وہ کوئی کیٹاسٹرافی تھی، چاہے وہ کوئی زلزلہ تھا، چاہے وہ کوئی سیلاب تھا، یا آپ کسی کوئی آپ کو ویسی زندگی میں کے اندر آپ کو کوئی حادثہ پیش آیا، آپ کوئی وار کے وکٹم تھے، اور یا ایون یہ کہ اگر کوئی آپ کا لوڈ ون اس دنیا سے چلا گیا ہے اور یہ جو ایکسپیرینس ہے آپ کے اندر وہ 2 مہینے سے زیادہ یہ خوف اور ڈر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور 2 مہینے کے اندر اندر آپ نے آٹومیٹکلی ہیل نہیں کیا، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اور ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ہیلپ لینی چاہیے، اور جب آپ ہیلپ لے لیتے ہیں تو پھر آپ مینٹلی بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر وہ ریزیلینس آ جاتی ہے، آپ کے اندر فائٹ بیک کرنے کی کریج آ جاتی ہے، اور آپ جو ہے وہ خوف میں سے نکل کے دوبارہ کریج کے اندر چلے جاتے ہیں. اور پھر چاہے زلزلے آئیں، آندھی آئے، طوفان آئے، آپ کا دماغ آپ کو جو ماضی کے تجربات ہے ان کو ریلیو کرنے کی جگہ نئے تجربات دیتا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، تو پھر ہم اس کے بارے میں بار بار بات کرتے ہیں، وہ ہم ایک قسم کا اس ایکسپیرینس کو ریلیو کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اگر کہیں بم دھماکہ ہوتا ہے تو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ بم دھماکہ تو ایک کسی جگہ پر ہوا اور 2 لوگ اس میں فرض کریں شہید ہو گئے، لیکن اب ٹیلی ویژن جو ہے وہ اس کو آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر آپ اس کو یا اپنے سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس کو 1000 دفعہ جب دیکھتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ آپ کے برین کے اوپر آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ ہر طرف بہت تباہی جو ہے وہ مچ گئی ہے. اسی طریقے سے جب آپ کا برین جو ہے اس ٹراما کے ایکسپیرینس کو بار بار ریلیو کر رہا ہوتا ہے اور اس میں سے وہ باہر نہیں نکل پا رہا ہوتا، تو آپ کے لیے وہ زخم جو ہیں وہ ہمیشہ ہی تازہ رہتے ہیں. سو ان زخموں کو بھرنا، اس کے لیے تھیراپی لینا، اس کے لیے ہیلپ لینا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ ایک نارمل اور فنکشنل لائف کی طرف جا سکیں. So Talal bhai, you being a mental health expert on this very event of World Mental Health Day, آپ کا کیا میسیج ہوگا and like very quickly؟ پہلے تو میرا ان لوگوں سے ہمدردی کا میسیج ہے جو لوگ ایسے کیٹاسٹرافی کے اندر جو ہے وہ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سائیکالوجسٹ، ایز اے ریسکیو ورکر جو ہے وہ جاتے ہیں، آگ بجھاتے ہیں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے ایک تو میری طرف سے جو ہے وہ ایک بہت
ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो है वो आपको अपनी ज़हनी सेहत का भी ख़्याल रखना चाहिए और आपको ये सीखना चाहिए कि आपकी ज़हनी सेहत कौन-सी हर रोज़ ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं, जैसे कि खाना खाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सोना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई वॉक और एक्सरसाइज़ करना, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख़्याल रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक उसी तरीके से हर रोज़ अपनी ज़हनी सेहत का ख़्याल रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये 3 टिप्स लेंगे हर रोज़, तो आपकी जो ज़हनी सेहत है वो हमेशा बेहतर रहेगी। नंबर 1 पे कि आपको पॉज़िटिव सोचना है और उसका तरीका ये है कि आप रात को सोने से पहले आज के दिन के अंदर जो 3 अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको जो है वो ज़रूर याद करके सोएँ, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। हुँ, नंबर 2 पे जो आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उसको बेहतरीन रखें। साइंस बताती है कि जिन लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो इवेंचुअली ठीक रहती है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, कुछ ऐसे डाइट्स होती हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जिसके अंदर के एक जो है क्लोव्स यानी कि जो लौंग का इस्तेमाल है, वो आपकी जो मेंटल हेल्थ है और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों को बहुत अच्छा रखता है।